بسم اللہ الرحمن الرحیم قوله الكل جان الى اخره كل جان لا بد من ان يتحقق بينهما احدى النصب الاربع التباين الكلي والتصابي والعموم المطلق والعموم من وجه صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر بشک سبحان اللہ خیر۔ حاشیہ دیکھ، جب مصنف علیہ رحمہ کلی جزی کی تعریف سے فارغ ہوئے ہیں تو اب ارادہ کیا ہے کہ کیا کریں، ان کے اقسام کے احوال بیان کریں۔ تو پہلا مسئلہ یہ شروع کیا ہے وہ جو ابھی آ رہا ہے، جی سنیں توجہ کریں۔ شارح کہتا ہے، ماتن نے کہا تھا کل کلیان، شارح کہتا ہے ہر دو کلیاں، ہر کوئی بھی دو کلیاں لے لیں جن کے افراد ہیں، جن کے او ایم نہیں ویلا کھاتا، ہر دو کلیاں، بات ان کی ہو رہی، ہر دو کلیاں ان کے درمیان چار نسبتوں میں سے ایک خام خواہ ہوگی، دو بھی نہیں ہو سکدیاں تے بالکل بھی نہیں ہو سکتی، ایک نسبت خام خواہ ہوگی۔ کن کے درمیان؟ کوئی بھی دو کلیاں لے لیں تو ان میں چار نسبتوں میں سے کوئی نسبت خام خواہ یا ان میں نسبت تباین کلی کی ہوگی یا ان میں نسبت تساوی کلی کی ہوگی، یا تساوی ٹھیک ہے، یا ان میں نسبت عموم خصوص مطلق کی ہوگی یا عموم خصوص من وجہ کی ہوگی۔ عموم خصوص مطلق کو صرف عموم مطلق بھی کہہ دیتے ہیں اور دوسرے کو عموم من وجہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ کیا کیا بھائی؟ شارح کہتا ہے کہ ہر دو کلیوں کے درمیان ضروری ہے یہ کہ متحقق ہو چار نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت خام خواہ، جی، یا نسبت ہوگی تباین کلی کی یا تساوی کی یا عموم خصوص مطلق کی یا عموم خصوص من وجہ کی۔ ایسا بس موشک سوال کیتا ہے، باقی کتابوں میں تو پہلے کلیات کی بحث ہوتی ہے، آگے جا کر نسبتیں بیان ہوتی ہیں، انہوں نے اس طرح کیوں کیا ہے؟ تو کہتے ہیں جب کلیات کی بحث ہم کرتے ہیں تو وہاں دراصل نسبتوں کی ضرورت پڑتی ہے، نسبتوں کی کہ یہ کلی اس کے مبین ہے، یہ اس کے مساوی ہے، تو جب تک نسبتیں نہ پتہ ہوں یہ مسئلہ کھل کر سمجھ نہیں آتا، اس لیے پہلے چار نسبتیں بیان ہو جائیں گی، پھر یہ مسئلے آسانی سے سمجھ آ جائیں گے کہ فلاں کلی فلاں کے ساتھ اس کی نسبت کیا ہے، سمجھے ہی؟ ایشا بس قول ماتن کا الکلیان، ہر دو کلیاں ضروری ہے یہ من اس بات سے یہ کہ متحقق ہو ان دو کلیوں کے درمیان چار نسبتوں کا ایک لفظی نسابن، نسبت کی جمع، چار نسبتوں کا ایک، تباین کلی ایک اور تساوی دو اور عموم مطلق جس کو کیا کہتے ہیں اور عموم من وجہ شبج۔ قول ماتن کا الکلیان، ہر دو کلیاں ضروری ہے یہ کہ متحقق ہوں دونوں کے درمیان چار نسبتوں میں سے ایک، تباین کلی اور تساوی اور عموم مطلق اور عموم من وجہ۔ قول ماتن کا الکلیان، ہر دو کلیاں ضروری ہے اس بات سے کہ یہ کہ متحقق ہو ان دو کلیوں کے درمیان چار نسبتوں میں سے ایک، تباین کلی اور تساوی اور عموم خصوص مطلق اور عموم من وجہ۔ ہاں جی، وذلك لأنهما إما ألا يصدق شيء منهما على شيء من أفراد الآخر أو يصدق، فعلى الأول فهما متباينان كالإنسان والحجر۔ چلو جی کک پڑھیے، وجہ حسر بیان کرتے ہیں کہ یہ خام خواہ چار نسبتوں میں سے ایک کیوں ہوگی، وجہ حسر آکھو دلیل آکھو، اس پر دلیل
اس کی وجہ حسر دوویں گلاں کٹھیاں نے کہ چار نسبتوں میں سے ایک نسبت کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ لِأَنَّهُمَا جون سی آپ نے دو کلیاں لی ہیں وہ دو حال سے خالی نہیں، یا یہ ہوگا کہ کوئی بھی کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر سچی نہیں آتی، یا سچی آتی ہے تو اس کی آگے تین صورتیں بنیں گی، یا یہ ہے کہ کوئی بھی کلیوں میں سے ہر ایک کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر سچی نہیں آتی آتی نہیں چھڈ کہ دو کلیاں یوں ہوں گی کہ ہر ایک کلی دوسری کلی کے افراد پر سچی نہیں ہو، یا فرد پر افراد کے باجے جائے دوسری کلی کے کسی فرد پر سچی نہیں آتی، یہ کلی اس کلی کے کسی فرد پر سچی نہیں آتی، اور یہ کلی اس کلی کے کسی فرد پر سچی نہیں آتی۔ اگر اس طرح ہو تو انہاں وچ جڑے نے بنیادی اختلاف ہو گیا، انہاں وچ یہ تو تنظیماں وکھریاں ہونیاں چاہیے نا جی۔ یہ تباین کلی ہے، اور ان کلیوں کو متباینان کہتے ہیں، درمیان والے تعلق کو کیا کہتے ہیں؟ کلی۔ ہاں جی کیا کہ جی شارع کی وجہ سے بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ اس لیے کہ ہر دو کلیاں یا یہ کہ نہیں سچی آئے گی کوئی شاید ایک کلی کا، یا یہ کہ ہر ایک کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر سچی نہیں آئے گی، یا یہ کہ ہر ایک کلی ہر ایک پکائے چار پانچ باری بچاؤنا ہے، ہر ایک کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر سچی نہیں آئے گی یا سچی آئے گی، وہ آگے چلے گے۔ نہ آئے تو ان دونوں کے درمیان اگر یہ ہو کہ ہر ایک کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر سچی نہیں آتی تو ان کے درمیان جو نسبت ہے یہ نسبت تباین کلی کی، اور یہ دو کلیاں آپس میں متباینان ہیں، کلیاں متباینان، اور درمیان میں نسبت انسان کلی ہے، حجر بھی کلی ہے، انسان حجر دے کسے فرد تے سچا نہیں ہوتا، اور حجر انسان دے سچا نہیں ہوتا، جو انسان ہے وہ حجر نہیں، تو جو حجر ہے وہ آ رہے دو قضیے بننے نے واجہ۔ اور چلو جی، اور یہ کیڑی چار نسبتوں میں سے ایک کی تحقیق، اور یہ اس لیے کہ کلیان یا اچھا جی اتنے ٹھہر جو کاشیہ ویکھ لو، توجہ کرو، سوال ہے کہ جزیین دا کوئی نہ لیا انہوں کی کوئی کرو ادھل گئی نے کون؟ ان دا جواب ہے دھیان کریں کہ دو جزیوں کے درمیان سوائے تباین کلی سوائے تباین کی ہو ہی نہیں سکتا، جزیین کے درمیان سوائے تباین کی کوئی نسبت نہیں، تیرے تے حسنین میں کوئی ہے مناسبت سوائے تباین تو، جڑا تو ہے اے نہیں، جڑا اے ہو تو نہیں، جتھے ندیم سچا ہوندہ ہے اتھے تو جتھے حسنین سچا ہوندہ ہے، جیسے زید تے عمر سنی، یا زید تے حاضل گھوڑا حاضل فرس، اے بھی جزی حاضل فرس بھی، انہاں دو مجھ کیڑی نسبت ہے؟ تباین۔ اور جزی کلی کدے جوڑ دے ہو تو دو جزیاں میں نسبت صرف تباین ہے، دو تے جے جزی تے کلی جوڑ دے ہو تے دو صورتہ نہیں، او جزی اس کلی دی بھتیجی ہے یا بھتیجی نہیں، تو فرد واجہ جائے کہ وہ جزی اس کلی کا فرد نہیں ہے، اگر فرد ہے تو عموم خصوص مطلق ہے، جیسے کہ زید اور انسان، اور اگر اس کا فرد نہیں ہے تو پھر تباین ہے، جیسے حاضل فرس جزی او متعین تے انسان کلی، سنیں تو لہٰذا ثابت ہو گیا بھی دو جزیاں میں چار کلی نسبتاں نہیں ہوندیاں، صرف تباین ہوندی ہے یا عموم خصوص مطلق ہوندی ہے، وہ بھی تاں جی جزی تے کلی جڑا نسبت ہوئے بھی جزی ہے سے کلی دی جزی ہے، تو پھر کی ہوئے گی؟ نسبت عموم خصوص مطلق، تو جی انج نہیں تو پھر بس، اس لیے جزیات کا ذکر نہیں کر دے، ذکر تو ہو گیا ہے نا، اینا کو جی ہونا سی سمجھ ہی ہونی سی نا کہ کو نہیں آئی، چلو ٹریے پھر جی آگی، اور یہ اس لیے کہ کلیان یا
یہ کہ نہ سچی آئے گی کوئی شے کوئی کلی، بولنا کوئی شے کوئی کلی، ان دونوں میں سے کسی شے پر کسی کلی پر، اس شاید مراد فردی، کسی شے پر کسی فرد پر دوسری کلی کے افراد سے یا سچی آئے گی پس اول پر، وہ دونوں کلیاں متباینان ہیں تے نسبت پچھوں 10 ہے نے کی کیڑی کیڑی کیڑی، جیسا کہ انسان اور حجر، او یا لفظ نہیں او واجہ او انہاں دا معنی، اے لفظ کٹھے نہیں تھے کہ لڑدے پہنا کٹھے نہیں لکھے بھی کٹھے بولے بھی الانسان و الحجر ہو کی لڑ پہ نہ پسے اور یہ اس لیے کہ وہ دونوں کلیاں ان مفہوم دی بات شروع ہوئے لیکن سمجھنا سمجھانا کندے نالے وہ تو اکھاں بند کر کے تک یہی تو کم چلنا نہیں ہمیشہ اتنے تو بولنا پینا جی اور یہ اس لیے کہ وہ دونوں یا یہ کہ نہیں سچی آئے گی کوئی شے ان دونوں میں سے کسی شے پر دوسری کے افراد سے یا سچی آئے گی پس اول پر پس دونوں کلیاں متباینان ہیں جیسے انسان اور حجر، اور یہ کہ اس لیے کہ وہ دونوں یا یہ کہ بس یہ کیا اور یہ اس لیے کہ وہ دونوں کلیاں یا یہ کہ نہیں سچی آئے گی کوئی شے ان دونوں سے کسی شے پر دوسری کلی کے افراد سے یا سچی آئیں گی پس آئیں گی نہیں پس آئے گی تے آئیں گی چوکھیاں نہیں پس آئے گی پس اول پر پس وہ دونوں کلیاں متباینان ہیں جیسا کہ انسان اور حجر، کیونکہ انسان نہیں سچا آتا کسی پر ہر اس پر کہ سچا آتا اس پر، اور حجر نہیں سچا آتا ہر اس پر کہ سچا آتا اس پر۔ منطق کے ذرا مانے اورتنا کرنے پہنے پھر تسی دوجہ طریقے نہ کر دے فی الارض بیج زمین کے پھر کم کھچ کھچ ہو جاندے کہ والا اللہ ثانی تو مراد کی ثانی تو مراد کی او یسدو کو کون او کون اگے چل والا ثانی فإما اللہ یکون بینہما صدق کلی من جانب اصلا او یکونا فعلی الاول فہما اصل و اخص من وجہ کالحیوان والابیض۔ بس توجہ کرا جی اگر کلیاں کدے کدے ہوٹل تے روٹی کٹھیاں کھا گینیاں پیزا بھی بنڈ گینیاں، ثانی صورت پر پھر دو صورتیں، یا یہ ہے کہ ہر ایک کلی دوسری کلی کے افراد پر سچی تو آتی ہے لیکن کسی جانب سے صدق کلی کو نہیں ہے، کسی جانب سے ہر ایک کلی دوسری کلی کے افراد پر سچی تو آتی ہے لیکن کسی جانب سے صدق کلی کوئی نہیں، او یکونو یا کسی جانب سے صدق کلی ہوگا یا کسی جانب سے صدق کلی ہوگا تو وہ اللہ ثانی اگو ہونے امتحان کریے ثانی سارے چلتے بنی مدر روڑا پہ جائے۔ اگر ہر ایک کلی دوسری کلی کے افراد پر سچی تو آئے لیکن کسی جانب سے صدق کلی نہ ہو تو یہ کلیاں اعم اور اخص من وجہن ہیں، نسبت والی یاری پیزے والی عموم خصوص من وجہن ہے جی۔ کہتا ہے کہ دوسری صورت پر یعنی ہر ایک کلی دوسری کلی کے افراد پر سچی تو آتی ہے لیکن وہ صدق کلی نہیں ہے، ہر ایک کلی دوسری کلی کے افراد پر سچی آتی ہے لیکن صدق کلی نہیں ہے۔ ہاں جی شاہ صدق کلی ہے یا صدق کلی نہیں، پس اول پر یعنی صدق کلی نہیں تو سچی آتی ہیں دونوں بات دوسری کے افراد پر لیکن کلی طور پر نہیں، تو یہ کلیاں یہ دو کلیاں عام اور اخص میں وجہ ہے اور ان کے درمیان جو نسبت ہے وہ عموم خصوص میں وجہ کیا ہے۔ حیوان جان دے ہو زی روح چٹے بھی ہونے کالے بھی ہونے کہ کوئی نہیں، اب یہ کلی کے جزی چٹے رنگ والی شے تے جڑی چٹے رنگ والی شے بھی ہو زیرو بھی ہو سکتی تے غیر زیرو بھی ہو سکتی۔ ان کا قانون ہوتا ہے ایک مادہ اجتماعی دو مادے اشتراکی کی
چٹا کھوتا یہ حیوان بھی یہ تھے ابیض سنیں کالا کھوتا حیوان ہے ابیض نہیں ابیض کو نہیں سنیں تے جڑا ہے نا چٹا کپڑا ابیض ہے حیوان نہیں اے مطلب ایک مادہ اجتماعی تے دو مادے کیا کیا جیسے حیوان اور ان دونوں کلیوں کے درمیان نسبت عموم خصوص میں وجہ کی ہے ان کا قانون یہ ہے کہ ایک مادہ اجتماعی ہوتا ہے دو مادہ افتراقی جیسے حاشیے کو غلطی وغیرہ ہوگا تو ٹھیک کر لو کرو جی جیسے چٹا کھوتا یہ ابیض ہے اور حیوان بھی یہ مادہ اجتماعی ہے اجتماعی ہے کالا کھوتا کالا کھوتا ہے مالا مادہ افتراقی چٹا کپڑا مادہ یہ افتراقی بھی مادہ افتراقی اس پاسے ہوں لیکن یہ دوویں دوجے دے سارے افراد سچے نہیں ہوندے بے ابیض دے جننے افراد نے سارے حیوان ہون یا حیوان دے جننے افراد نے سارے ابیض ہونے جننے لیے اور ثانی پر بس یا یہ کہ نہ ہوگا ان دونوں کلیوں کے درمیان صدق کلی اے کلی ساڑی کلی ہو اے مانے والی کلی ہو او کلی نہیں ہے چینا والی یعنی سچا آنا پورے طور پر صدق کلی نہ ہوگا کسی جانب سے بالکل یا ہوگا کی صدق کلی بس اول پر یعنی ہر ایک دوجے دے افراد سچی تے آندی ہے لیکن انج تو بس وہ کلیان عام و خاص ہیں ہے واجہ عام و خاص میں وجہ نے جیسے حیوان اور ابیض جی اور ثانی پر پس یا یہ کہ نہ ہوگا ان دونوں کے درمیان سیدھا کلی کسی جانب سے بالکل یا ہوگا پس اول پر پس وہ دونوں کلیاں عام و خاص میں وجہ ہیں جیسے حیوان اور ابیض جی اور ثانی پر پس یا یہ کہ نہ ہوگا ان دونوں کلیوں کے درمیان صدق کلی کسی جانب سے بالکل یا ہوگا پس اول پر پس وہ دونوں کلیاں عام و خاص من وجہ جیسے حیوان اور ابیض والثانی والثانی فإما أن يكون صدق الكلي من الجانبين أو من جانب واحد فعلى الأول فهما متساويان كالإنسان والناطق اگر ہر ایک کلی دوسری کلی کے افراد پر سچی آتی ہے تو اب صدق ہے اور پیچھے ایسے کہ صدق کلی نہیں سچی آتی اور صدق کلی بھی ہے صدق اب دیکھنا ہے صدق کلی جانبین سے ہے یا ایک جانب سے ہے صدق کلی صدق کلی جانبین سے یہ ہے کہ یہ کلی اس کلی کے سارے فردوں پر سچی آتی ہے یہ کلی اس کلی کے یہ ہے صدق کلی جانبین سے یہ پہلی صورت تھی تو اب ان کلیوں کا نام متساویان تے نسبت کا نام تساوی جیسا انسان اور ناطق دوویں کلیاں نے جتھے انسان سچا ہوندا اوتھے تے جتھے انسان سچا ہوندا ہے جی شارح کہتا ہے کہ اور دوسری صورت پر یعنی دو کلیوں کے درمیان نسبت نہ دو کلیوں کے درمیان تصادق کلی ہے پھر دو صورتیں ہیں کہ تصادق کلی جانبین سے ہے یا ایک جانب تصادق کلی یہ ہے بھئی کلی دوسری کلی کے سارے افراد پر سچی ہے اس کو تصادق کلی کہتے ہیں تو یہ تصادق کلی جانبین سے ہے یا ایک جانب سے اگر جانبین سے ہے تو یہ دو کلیاں متساویان ہیں اور ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ نسبت تساوی کی اور ثانی پر یا پس یا یہ کہ ہوگا صدق کلی جانبین سے یا جانب واحد سے پس اول پر بے جانبین سے صدق کلی ہے پس وہ دونوں کلیاں متساویان ہیں تے وچ والی نسبت کی ہے جیسا کہ انسان اور ناطق شاباش شاباش پس یا یہ کہ ہوگا صدق کلی جانبین سے یا ایک جانب سے پس اول پر پس وہ دونوں کلیاں متساویان ہیں جیسے انسان اور ناطق اور ثانی پر پس یا یہ کہ صدق کلی
बस या ये कि होगा सिदक कुल्ली जानिबैन से या एक जानिब से। बस अव्वल पर बस वो दोनों कुलियाँ मुतसावियान हैं जैसा कि इंसान और नातिक। ऐशा बस जी। और सवाल लिखे है भी फरिश्ता भी तो नातिक है, फरिश्ता भी और फैन कुल ताल मला को नातिक कौन उनका जवाब है भी इत्थे नुतक तो मुराद है वो नुतक जिहड़ा इंसान विच कुव्वत इदराक दी वो नुतक मुराद है, वो फरिश्तियां विच नहीं हैगा जी। अब अच्छी जी चलो जी। सानी सूरत पर ए सानी 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 आखिरी सानी आ गई। सानी सूरत पर ये यानी तसादक कुल्ली तो है लेकिन एक जानब से, यानी ये कुल्ली इस कुल्ली के सारे अफराद पर सच्ची आती है और ये कुल्ली इस कुल्ली के बाज़ अफराद पर सच्ची आती है। तो ये इनमें से ये आम मुतलक, ये ख़ास मुतलक, निस्बत उमूम खुसूस। हाँ जी। और दूसरी सूरत पर यानी सिदक कुल्ली तो है लेकिन एक जानिब से है, तो जिधर से सिदक कुल्ली है इस कुल्ली को आम मुतलक और जिधर से सिदक जुज़ी है उस कुल्ली को अख़स मुतलक कहते हैं। और इन दोनों के दरमियान जो निस्बत है वो उमूम खुसूस मुतलक है। तो आम तौर पर बोलते हैं भाई जड़े इनमें निस्बत उमूम खुसूस मुतलक की, मतलब है कि एक कुल्ली आम मुतलक है और दूसरी कुल्ली अख़स मुतलक है। मतलब है मिसाल दी जैसे हैवान और इंसान, जैसे इन हैवान इंसान के हर फर्द पे सच्चा आता है, इधर से सिदक कुल्ली है, और इंसान हैवान के बाज़ फर्दों पर सच्चा आता है। बाज़ कौन जड़े इंसान ने खोते घोड़े तो नहीं सच्चा होता, इधर सिदक कुल्ली कोई नहीं। तो हैवान आम मुतलक, इंसान ख़ास मुतलक। तो आम ख़ास का कानून क्या हुआ कि आम ख़ास के सच्चा आता है हर फर्द पर, हर फर्द पर, और ख़ास आम के ज़रूरी नहीं कि हर फर्द पर सच्चा है जी। सुने ही माना करो जी। और सानी पर बस वो दोनों कुलियाँ आम और ख़ास मुतलकन हैं जैसे हैवान और इंसान। शाबाश जी। आम और ख़ास मुतलकन है जैसे हैवान और इंसान। और सानी पर पास वो दोनों कुलियाँ आम और ख़ास मुतलकन है जैसा कि हैवान और इंसान जी। तवज्जो ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਦੋ ਕੁਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂ ਮਹਮੂਲ ਬਣਾਈਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਜ਼ੀਏ ਬਣਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਇਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮੌਜ਼ੂ ਮਹਮੂਲ ਬਣਾਓ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਜ਼ੀਆ ਬਣੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤਸਮਮ ਵਜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਜ਼ੀਏ ਬਣਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤਸਾਦੁਕ ਕੁੱਲੀ ਜਾਨਬੈਨ ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਜ਼ੀਏ ਬਣਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤਸਾਦੁਕ ਕੁੱਲੀ ਜਾਨਬ ਵਾਹਿਦ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਜ਼ੀਏ ਬਣਨਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂ ਮਹਮੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਕੁਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸਬਤ ਕੱਢੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਕੀ ਮੌਜ਼ੂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਮਹਮੂਲ ਇਹ ਕਜ਼ੀਏ ਕਿਹੜੇ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਦੱਸ ਦੇਣ चलो दसन लगे जी फिर बस वो दो कुलियाँ जिनमें निस्बत तसावी की होती है जिनमें वो नकीज़ा में की हो तो नकीज़ा पढ़ांगे तो फिर करांगे ना गल। हर वो दो कुलियाँ जिनमें निस्बत तसावी की है जिनमें ਉਹ ਕੀ ਐ ਕੁੱਲੀ ਇਸ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫਰਾਦ ਤੇ ਸੱਚੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਐ ਕੁੱਲੀ ਇਸ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂ ਬਣਾਓ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਮਹਮੂਲ ਬਣਾਓ ਤੇ ਇਹ ਮੂਜਬਾ ਕੁੱਲੀਆ ਸੱਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਐ ਮੌਜ਼ੂ ਹੈ ਤੇ ਆ ਮਹਮੂਲ ਹੈ ਇੰਜ ਆਖਣਾ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹਮੂਲ ਇਸ ਮੌਜ਼ੂ ਦੇ ਹਰ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਮਹਮੂਲ ਤੇ ਇਹ ਮੌਜ਼ੂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਮਹਮੂਲ ਇਸ ਮੌਜ਼ੂ ਦੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕੁਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸਬਤ ਤਸਾਵੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੂਜਬੇ ਕੁਲੀਏ ਬਣਦੇ ਜੇ ਤੀਸਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਸੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਬਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਬਾ।
شارح کہتا ہے جن دو کلیوں کے درمیان نسبت تساوی کی ہوتی ہے ان کے دو موجب کلیے بنتے ہیں. ان کا مرجع یعنی لوٹنے کی جگہ جو ہے وہ کیا دو موجب کلیے ہے. انسان تے ناطق میں کون سے نسبت تھی تساوی کی کلو ناطق کلو انسان نے ناطقن کیا معنی ناطق کا ثبوت ہے انسان کے ہر فرد کے لیے. یہ سچا ہے جی کلو ناطق انسان انسانیت کا ثبوت ہے ناطق کے ہر اوتھے ناطقہ کے تھے انسانیت اوتھے ناطقیت بھول گئی سی ہاں انسانیت کا ثبوت ہے ناطق کے ہر فرد کے لیے. یہ جانبین والو دو موجبے جنہ دو کلیاں وچ نسبت تساوی ہوئے اوتھے دو موجبے کلیے بندے نے پس تساوی کا مرجع او ضمیر والا مرجع نہیں ہے لوٹنے کی جگہ پس تساوی کا مرجع موجبتین کلیتین کی طرف ہے جیسے کلو انسان ناطقن اور کلو ناطق انسان شاباش 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 پس تساوی کا مرجع موجبتین کلیتین کی طرف ہے جیسے کلو انسان ناطقن اور کلو ناطق انسان. اور موشی بیان ہے کلیتین مطلقہ عامہ بندے نے وہ جڑا نا جی نال وچوں نکی جی آواز ہوندی ہے جی موجہ ہاتھ اگے ہوندے نے انہوں نہ چھیڑو جی. تساوی کا مرجع موجبتین کلیتین کی طرف ہے جیسے کلو انسان ناطقن اور کلو ناطق انسان. ومرجع التباین تباین الى صالبتین کلیتین نحو لا شیء من الانسان بحجر ولا شیء من الحجر بانسان. جن دو کلیوں میں تباین کلی ہے جن میں ہر ایک کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر سچی نہیں آتی ایتھے ایک نو موضوع ایک نو محمول بناؤ سلب کلی سچا آوے گا کیونکہ جدو تعلق ہی کوئی نہیں ہے گا مثلا اے موضوع ہے اے محمول ہے یہ سچا آوے گا بھی اس محمول کی سلب ہے اس موضوع کے ہر فرد سے الٹا دیو ہون سچا آوے گا اس محمول کی سلب ہے اس موضوع کے جدو آپس سچے نہیں ہوندے بنیادی اختلاف ہے تے اکٹھے بگی تے بہ کی میں سکتے نہیں جی اے مطلب ہے. چلو جی اچانک ہی منہ چ جملے نکل جاندے نے جی لگے جاندے نے جی. تو یہاں کیا بنتا ہے دو اے دیکھو انسان تے حجر میں کیا ہے تو نسبت لا شیء من الانسان بحجر پتھر ہونے کی حجریت کی سلب ہے کس سے سچا ہے کہ کوئی نہیں لا شیء من الحجر بانسان انسانیت کی سلب ہے حجر کے ہر فرد سے جتھے نسبت کیڑی ہے اوتھے 2 سال میں کلیے بنتے ہیں. اور مرجع تباین کا صالبتین کلیتین کی طرف ہے اے شاباش جیسے لا شیء من الانسان بحجر اور لا شیء من الحجر بانسان ٹوٹ شبہ کا ٹوریے مرجع تباین کا صالبتین کلیتین کی طرف ہے جیسے لا شیء من الانسان بحجر اور لا شیء من الحجر بانسان. اور مرجع تباین کا صالبتین کلیتین کی طرف ہے جیسے لا شیء من الانسان بحجر اور لا شیء من الحجر بانسان. ومرجع العموم والخصوص مطلقا الى موجبۃ کلیۃ موضوعها الاخص ومحمولها الاعم وصالبۃ جزئیۃ موضوعها الاعم ومحمولها الاخص نحو كل انسان حیوان وبعض الحیوان ليس بانسان. جن دو کلیوں میں نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے وہاں ایک موجبہ کلیہ بنتا ہے اور ایک موجبہ جزیہ اور ایک سالبہ جزیہ بنتا ہے. کیا کہ جی جن دو کلیوں کے درمیان نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے وہاں ایک موجبہ کلیہ بنتا ہے اور ایک موجبہ جزیہ اور ایک سالبہ جزیہ. اگر خاص کو موضوع بنا دیں عام کو محمول بنا دیں موجبہ کلیہ سچا آئے گا موجبہ کلیہ سچا ہے کیونکہ عام کا ثبوت ہے خاص کے ہر فرد کے لیے. عام کو موضوع بنا دے خاص کو محمول بنا دے موجبہ جزیہ سچا آئے گا موجبہ جزیہ بھی سچا آئے گا سالبہ جزیہ بھی سچا آئے گا. بعض حیوان انسان ہیں تے بعض حیوان انسان نہیں لیکن جدو انسان نو موضوع تے حیوان نو محمول بنانا ہے ادو آخنا ہے بھی سارے حیوانیت کا ثبوت ہے انسان کے آگے سمجھے نہ ایک کو سالبہ بیان کیا تھا جزیہ بھی نال جوڑو جلدی کر جلدی شابہ کیا آکھے جی
جن دو کلیوں کے درمیان نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے وہاں ایک موجبہ کلیہ اور ایک موجبہ جزیہ اور ایک سالبہ جزیہ سچا آتا ہے۔ وہ یوں ہے کہ عام کو خاص کو بنائے موضوع موضوع اور عام کو بنائے محمول، تو یہاں موجبہ کلیہ سچا، اگر الٹا دیں جی تو موجبہ جزیہ اور سالبہ جزیہ سچا ہے۔ اے بے خدرو کلو انسان حیوان سچا ہے، حیوانیت کا ثبوت ہے انسان کے ہر فرد کے لیے۔ سچا ہے۔ جی بعض الحیوان لیس بانسان، انسانیت کی سلاب حیوان کے بعد افراد سے۔ او کھوتے سے جی بعض الحیوان انسان، انسانیت کا ثبوت حیوان کے بعد افراد کے لیے۔ یہاں جڑے بیٹھے نے سامنے دو، جی ہاں جی چلو جی تم ہی نال ہی یار، اور مرجے عموم خصوص مطلق کا موجبہ کلیہ کی طرف ہے، کدوں جب موضوع اس موجب کلیے کا موضوع موجب کلیہ اخص ہو اور محمول اس کا عام ہو، اور سالبہ جزیہ کی طرف ہے، تے سالبہ موجبہ جزیہ بھی نال جے، موضوع اس کا عام اور محمول اس کا اخص۔ کلو انسان حیوان بعض الحیوان لیس بانسان، جی اور مرجع عموم اور خصوص مطلق کا موجبہ کلیہ کی طرف ہے، موضوع اس کا اخص اور محمول اس کا عام، کیونکہ عام کا ثبوت ہوتا ہے خاص کے ہر فرد کے لیے، اور سالبہ جزیہ کی طرف ہے، موضوع اس کا عام اور محمول اس کا اخص، جیسے کلو انسان حیوان اور بعض الحیوان لیس بانسان۔ اور مرجع عموم اور خصوص مطلق کا موجب کلیہ کی طرف ہے جب موضوع اس کا اخص اور معمول اس کا عام، اور سالبہ جزیہ کی طرف ہے جب موضوع اس کا عام اور محمول اس کا اخص ہو۔ جب بچنا ملتا میں ٹھیک جلدی کر گا ٹوریے ایک رہے گا انہیں پورا کریے، اور بعض الحیوان لیس بانسان، تے تیسرا کیڑا سی بعض الحیوان انسان و مرجع العموم والخصوص من وجه الى موجبة جزئية وسالبتين جزئيتين، نحو بعض الحيوان ابيض وبعض الحيوان ليس بابيض وبعض الابيض ليس بحيوان۔ جن دو کلیوں میں نسبت عموم خصوص میں وجہ کی ہوتی ہے وہاں دو موجب جزیے دو سالب جزیے سچے آتے ہیں، کیا کیا جن دو کلیوں کے درمیان نسبت عموم خصوص میں وجہ کی ہوتی ہے وہاں دو موجب جزیے اور دو سالب جزیے سچے آتے ہیں۔ پھر آنکھ جن دو کلیوں کے درمیان نسبت عموم خصوص میں وجہ کی ہوتی ہے وہاں دو موجب جزیے اور دو سالب جزیے سچے آتے ہیں۔ وہاں ایجاب کلی نہیں ہو سکتا، نہ سلب کلی ہو سکتا ہے نہ ایجاب کلی ہو سکتا ہے۔ توجہ کری حیوان تے ابیض کی حیوان سے ابیض، بعض الحیوان ابیضو کیڑا چٹا کھوتا جی کی چٹا کھوتا، تے ایسے نو الٹا دوجا موجبہ جزیہ بعض الابیض حیوان، جی ہون بھی کون چٹا کھوتا، اے شابہ ابیض دا مراد لئیے فرد چٹا کھوتا تے حیوان دا کریے ثبوت، بعض الحیوان تو مراد لئیے چٹا کھوتا تے ابیض دا کریے ثبوت، ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں؟ اچھا تے سالب جزیہ تو واضح ہے جی بعض الحیوان لیسا بے ابیض معنی کی بیاض کا اب بیاض کی سبب ہے حیوان کے بعض افراد سے، کیڑا ہاتھی کالا کھوتا کالا کوڑا جی، اور بعض الابیض لیسا بحیوان کی حیوانیت کی سبب ہے ابیض کے بعض افراد سے، چٹا کپڑا جی برف ہاتھی دند اور تھوڑی چیزاں نے جی ایسا کہ مرمر چٹے رنگ ہیں چونا تے آ پکھے آ چٹی ٹوپ چٹی ٹوپی کو نہیں پائے کسی مولوی نے جی ایشا بس چٹے وال احوان نے ایشا بس جی چل بھائی منع کر، اور مرجے عموم اور خصوص میں وجہ کا موجبہ جزیہ کی طرف ہے اور سالبتین جزیتین کی طرف ہے، تو ایک موجبہ جزیہ نہیں دو موجبہ جزیہ، جی میں عموم خصوص مطلق ہے جی دو، ایک موجبہ جزیہ تے ایک سالبہ جزیہ، جدو موضوع کیڑا ہوئے عام تے محمول ہوئے خاص، جیسے بعض الحیوان ابیضو اس نے الٹا دیو تامی ٹھیک ہے،
اور بعض الحیوان لیس بابید بعض الحیوان لیس بابید اور بعض الابید لیس بحیوان. جن دو کلیوں کے درمیان نسبت مساوات کی وہاں جانبین سے موجبتین کلیتین سچا تے وہ گل بھی تانوں پتہ ہے جتھے ایجاب کلی ہوے ایجاب جزئی بھی ہوندا ہے جتھے تے اور موجب جزئی بھی بنا سکتے ہیں. تے جو جن دو کلیوں میں نسبت تباین کی ہے وہاں سالبتین کلیتین سچا تے جتھے سالبہ کلیہ ہوے سلب کلی سلب جزئی خام ہوندے ہیں. اور جہاں نسبت عموم خصوص مطلق کی وہاں پہ خاص کو بنائیں موضوع عام کو بنائیں محمول موجبہ کلی اور عام کو بنائے موضوع اور خاص کو بنائے معمول. تو اب موجب جزیہ اور سالبہ جزیہ دونوں سچے ہیں گے. جن میں عموم خصوص میں وجن ہے وہاں دو موجب جزیہ اور دو سالبہ جزیہ. اے شاباش جی. جتھے وہ کٹھے نے نا اوتھے جنوں موضوع بناؤ محمول بناؤ دو بن گئے. اے گل ہے جی. اور مرجع عموم اور خصوص میں واجن کا موجبہ جزیہ کی طرف ہے اور سالبتین جزیتین کی طرف ہے. جیسے بعض الحیوان ابید و بعض الحیوان لیس بابید و بعض الابید لیس بحیوان. ہاں میں نے کیا مرجع عموم اور خصوص میں واجن کا موجبہ جزیہ کی طرف ہے اور سالبتین جزیتین کی طرف ہے. جیسے بعض الحیوان ابید اور بعض الحیوان لیس بابید اور بعض الابید لیس بحیوان. ہر دو کلیاں ہر کوئی بھی لے لے ان میں سے ہر ایک کلی اگر دوسری کلی کے کسی فرد پر سچی نہیں آتی تو نسبت اور دونوں کلیہ متباینان اور اگر ہر ایک کلی دوسری کلی کے سارے افراد پر سچی آتی ہے تو نسبت تساوی کی ہے اور دونوں کلیہ متساویان ہیں. اور اگر ایک جانب سے ایک کلی دوسری کلی کے سارے فردوں پر سچی آتی ہے دوسری پہلی کے بعض پر سچی آتی ہے جی نسبت عموم خصوص مطلق اور یہ دونوں کلیہ عام اور خاص مطلق. عام مطلق کون جو دوسری کلی کے سارے افراد پر سچا ہے. خاص مطلق کون دوسری کلی کے بعض افراد پر سچا ہے. اور اگر ہر ایک کلی دوسری کلی کے بعض افراد پر سچی ہے تو ہر ایک دوسری کی نظر سے عام مطلق بھی ہے خاص مطلق بھی. یہ مطلب ہوتا ہے کہ نسبت کون سی عموم خصوص میں واجب اور دونوں کلیہ عام اور خاص میں واجب. اخص ہر ایک دوسری کی نظر سے عام بھی ہے اور کیونکہ اندر نال پائی گئی کٹھی ہوگی بکری پائی گئی تو عام ہوگی. ایویں وہ بھی نال پائی گئی تو خاص ہوگی بکری پائی گئی تو عام ہوگی. چار نسبتاں نے نسبت تباین نسبت تساوی نسبت عموم خصوص مطلق نسبت عموم خصوص نسبت تباین نسبت تساوی نسبت عموم خصوص مطلق نسبت عموم خصوص ہر دو کلیوں کے درمیان یا نسبت تباین چار نسبتیں ہوتی ہیں. جی چار نسبتیں ہوتی ہیں یا نسبت تباین کی ہوگی یا تساوی کی ہوگی یا عموم خصوص مطلق یا عموم خصوص میں باجن کی ہوگی.